محسن بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے کچھ روز پہلے تقریر کرتے ہوئے بڑی عجیب بات کی ہے. انہوں نے تو کہا کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بی ٹیم ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس کی سفارش پہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اور صرف اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیان دیتے ہیں, اصل میں ان کا سلسلہ کہیں اور ملا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے آپ کو بتایا نا جی, ان کا لیڈر انہی باتوں سے خوش ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ نئے آئے ہیں پارٹی میں جن کا تحریک انصاف سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تھا, اور وہ سم ریزن وہ الیکٹ ہو گئے اور پارلیمنٹ میں آ گئے. آپ ذرا ان کی گفتگو سن لیں, ان کا طرز کلام سن لیں. پالیٹکس میں سب سے جو پہلی شرط ہے وہ رواداری ہے, اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے آپ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ گئے تو آپ کو اپنے ووٹر سپورٹر یا باقی جو لوگ ہیں اور آپ کی پولیٹیکل پارٹی پروگریس شو کرتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں, ڈسٹرکشن, اور آپ نہ کسی کو وہاں تقریر کرنے دے رہے ہیں, نہ آپ کسی کو بولنے دے رہے ہیں, نہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں کے کوئی حالات بہتر ہوں پولیٹیکلی. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف آنے والے دنوں میں, وہ دیکھیں جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں انقلاب لا کے اور میں اس ملک پہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤں, آپ سمجھتے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پولیٹیکل پروسیس اور جو سیاست ہے وہ سیاست ہی کو بیٹ کر کے جیت سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست کے اداروں کو رونتے ہوئے چلے جائیں اور جا کے پی ایم بن جائیں. یہ آپ کی بھول ہے اور یہ کبھی ہوا نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب جو اسپیسیفکلی میں بات کر رہی تھی علی امین گھنڈا پور صاحب کے حوالے سے, آپ نے بھی یہ بات کی کہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے انہیں, ان کے عہدے کو بھی سوٹ نہیں کرتا. پھر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے کوئی فائدہ تو انہیں حاصل نہیں ہوا. نہ تو یہ ہوا ہے کہ وفاق نے کوئی پریشر میں آ کر ان کی بات سن لی ہے یا ان کو پیسے ادا کر دیے ہیں, الٹا ان کا نقصان ہو رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پہلے ان کے بارے میں تحفظات ہیں, اب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ شخصیت ہیں. تو یہ کیوں سٹیٹمنٹس دینے کا مقصد کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں, اس کا تو مقصد بالکل واضح یہ ہے نا زمینہ کہ جو علی امین کا, دیکھیں ہر جو سیاستدان ہے اس کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے. تو جو پی ٹی آئی کی ووٹرز ہیں یا کے پی کا ایک ویسے ہی جو مزاج ہے وہ بھی گرم مزاج ہوتا ہے. علی امین جو ہیں وہ ایک ان کو آپ کہہ سکتے ہیں از وکٹم آف ہز ووکل کارڈز آلسو. وہ نارمل بھی گفتگو کریں تو ذرا لگتا ہے کہ لڑائی بڑائی کر رہے ہیں. فیض اس میں میں سمجھتا ہوں فیض کنڈی صاحب نے بھی آ کے پہلے جو ہے وہ انہوں نے بھی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے بھی اس کا جواب ترکی بترکی دیا تو اس سے ماحول زیادہ گڑبڑ ہوا. اب یہ بنیادی طور پہ تو لوکل ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے نا جو کہ وہ پلے کر رہی ہے نیشنل لیول پہ. میرا خیال ہے کہ دونوں شخصیات کو نہیں, اب صرف ڈی آئی خان کی بات تو نہیں ہے, وہ تو آج یہ بات کر رہے ہیں کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ تو وفاق کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں دیکھ لیا ہم نے کہ کیا کشمیر میں صورتحال ہے, تو اگر ہم آ گئے تو آ گئے. تو یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آ گئے, تو کیا ان کا کوئی پلان ہے اس طرح کا کہ جو اکٹھا کر کے سیاسی سٹیٹمنٹس دیکھیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ جو سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ وفاق کی طرف سے آ رہی ہیں, یہ جو ان کے منسٹرز گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو اپنا پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سیاسی گفتگو ہے نا, ہر کسی کی اپنی سیاسی گفتگو ہے. اب ایک آدمی کو پورٹریٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ باتیں جو ہیں یہ اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہیں, بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہیں. اس کے اپنا میکنزم بھی موجود ہیں, وہاں پہ ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ صرف علی امین گنڈا پور ایسی گفتگو کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید صحیح نہیں ہے. آپ وفاق کے بھی لوگوں کو دیکھیے کہ کس قسم کی وہ ٹون استعمال کرتے ہیں, کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ان کا بھی تو پھر اثر ہوتا ہے. ظاہر ہر بندے کو اپنے ووٹرز کو ایک سیاسی فورم ہے نا, ایک سیاسی عہدہ ہے, وہاں پہ آئے ہیں انہوں نے اپنے ووٹرز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, ورکرز کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. آپ کی بات کافی حد تک صحیح ہے. بھی کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے جس طرح سے طارق بشیر چیمہ صاحب نے الفاظ استعمال کیے بہت قابل مذمت ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ہم نے اسپیکر نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا. تو یہ ہمیں ہر طرف سے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. خواجہ آصف صاحب کی تو اس میں ہم ہمیشہ ہر طرف سے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہی ہیں. لیکن عمران صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس ویک میں جو اسکینڈل سامنے آیا, اسکینڈل آپ کہہ لیں یا جو بھی, کہ دبئی میں جو پراپرٹیز تھیں اس کی جو حوالے سے چیزیں سامنے آئیں,
اب اس کے اوپر بڑے سوال ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس میں صرف یہ کیا بات ہے, اگر ڈکلیئرڈ ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن یہاں پر یہ سوال تو اٹھے گا کہ اگر 12 ارب ڈالر کی آپ کی دبئی میں انویسٹمنٹ ہے اور پھر آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں انویسٹ کرو, تو اپنا پیسہ ہم کیوں نہیں ملک میں واپس لے کے آتے؟ سمینا بات سیدھی سی ہے کہ یہ دبئی لیکس ہے نا, یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نام سامنے آئے ہیں یہ صرف وہ آئے ہیں جو انڈیویجولز نے جائیداد وہاں اپنے نام لی ہوئی ہے. جو کمپنیز ہیں بہت سارے, اس سے کہیں زیادہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے وہاں کمپنیز بنا کے تو بہت ساری چیزیں کمپنیز کے نام لی. بالکل ٹھیک, کاروباری انویسٹمنٹ ہے ان کی تو ڈیٹیل یہاں آئی نہیں. اب یہ دیکھیے قانونی طور پہ اس چیز کے دو پہلو ہیں. قانونی طور پہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, قانون انہیں اس بات سے نہیں روکتا, لیکن اخلاقی طور پہ یہ ضرور ہے بات کہ آپ ایک ایسے ملک کے رہنے والے ہیں کہ جہاں خود ایک بڑی پرابلم ہے, یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں ہر بزنس مین یہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں انویسٹ کرے جہاں اس کو فائدہ ہو. یہ مان لیا کہ بزنس مین اس لیے وہاں دبئی گئے, انہیں وہاں سہولتیں تھی, ٹیکس فری تھا, بلا بلا بلا, لیکن جو سیاسی شخصیات ہیں ان پہ اس لیے ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے, تو پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہونی چاہیے. پاکستان میں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو کیسے دعوت دیں گے کہ یہاں آئیں؟ میں ذرا محسن بیگ صاحب سے پوچھ لوں, ان کا نام تو نہیں ہے کہیں دبئی لیکس میں, لیکن بیگ صاحب آپ کیسے اس پہ ریاکٹ کریں گے؟ یہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, ان کی باہر جائیدادیں لندن میں, دبئی میں, نہ جانے کون کون سے جزیروں میں, اور پھر اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے سابق جرنیلوں کے بھی نام آ رہے ہیں, فوجی افسران کے بھی, ملازمین کے, سرکاری ملازمین کے. تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں کے پاس ان پیسے کی منی ٹریل بھی موجود تھی یا نہیں, کیسے یہ پیسہ باہر گیا ہے, اور اگر گیا بھی ہے تو جب ملک میں ڈالر ایک ڈالر کی ضرورت ہے تو ہم اپنی پراپرٹیز یہاں کیوں نہیں بناتے, یہاں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے؟ دیکھیں جو ابھی دبئی کی لسٹ آئی ہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ 1% بھی نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر پاکستانیوں کا دیکھیں, ایکچولی منی لانڈرنگ جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ منی لانڈر کیوں کی جاتی ہے. اگر یہی پلازے اور گھر اور جائیداد آپ پاکستان میں لیں تو کوسچنیبل ہے کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے, لیکن اگر آپ جا کے کسی ایسے جزیرے میں, دبئی میں, کسی اور ملک میں لے لیں تو وہ ہڈن پتہ ہی نہیں چلتا. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, یہ جو اگر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سا نام سامنے آتا ہے, اور اس میں آپ کسی بزنس مین کو دوش نہیں دے سکتے. وہ اگر جس ملک میں جاتا ہے, جو جیسے یہ بتا رہے تھے کہ لا اینڈ آرڈر چاہیے, انوائرمنٹ بہتر چاہیے, آپ کا اپنا ملک جو ہے ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہیں پہ جو کنڈیشنز اس وقت ہماری ریاست اور ریاست پاکستان کی ہیں, آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ لیویبل رہ گئی ہیں کہ آپ اس ملک میں زندہ رہ سکیں. ایک عام آدمی جس کی تنخواہ مناسب ہو, اس نے 2-3 بچے بھی پڑھانے ہوں, اس نے بجلی اور گیس کا بل بھی دینا ہے, وہ کیسے رہ سکتا ہے اس ملک؟ کیونکہ آپ نے اس ملک میں لیونگ کنڈیشن آہستہ آہستہ آپ ختم کر رہے ہیں. آپ کے لاز اور جو آپ کا ٹیکس سسٹم ہے وہ اس لیے فلاپ ہے کہ آپ عوام کے لیے دن بدن سپیس آپ نے اتنی کلوز کر دی ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین وہ بند کر کے جا رہے ہیں, عام آدمی کا بیچارے کا حال ہی کوئی نہیں ہے. تو ریاست ہی جو ہے وہ لیونگ کنڈیشنز کو بہتر کرتی ہے, انوائرمنٹ بہتر کرتی ہے, ہاؤس ان آرڈر کرتی ہے, دنیا باہر سے آتی ہے, نہ کہ دنیا یہاں سے بھاگتی ہے. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا میں کسی کو بھی دوش, ہاں جنہوں نے منی لانڈر کی ہے ان سے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے پوچھنے.